سب سے پہلے سلمان نصیر صاحب، آپ جو ہیں وہ سی ای او ہیں پی ایس ایل کے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو اب سیالکوٹ کا اور حیدرآباد کا اضافہ ہوا ہے، اس پہ لوگ بڑے خوش ہیں، سیلیبریٹ بھی کیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب میرے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ سلمان صاحب سے پوچھیں کہ کیا پی ایس ایل جو ہے وہ آئی پی ایل سے آگے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی؟ دیکھیں میر صاحب، السلام علیکم فرسٹلی اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. اور جہاں تک ایچ بی ایل پی ایس ایل کا سوال ہے جی، ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وی آر ان اے لیگ آف آر اون. ہمارا کسی سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ہماری پاکستانی لیگ ہے، اس کا کور پاکستانی ہے، پلیئر پاکستانی ہے، اس فیل پاکستانی ہے. انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، وہ فلیور ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر، لیکن ہمیں 10 سال ہوئے ہیں. اس طرح کمپیئر کریں تو ہم ذرا نئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ٹریجیکٹری جو ہے وہ اپ ورڈز ہے، ویلیویشن اپ ورڈز ہے. اور ہمارے 2 ساتھی جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں، انہوں نے بھی یہی اسیسمنٹ کی ہے اور ثابت کی ہے کہ ہماری لیگ کی ویلیو اوپر ہی جا رہی ہے. اچھا حمزہ مجید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو آپ سیالکوٹ کی جو ٹیم ہے اس کو میدان میں لے کے آئے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے لیے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل آگے پیچھے شروع ہو رہے ہیں، تو جو غیر ملکی پلیئرز ہیں آپ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کی ٹیم میں آئیں، وہ ادھر بھی انگیج ہیں، تو آپ کو کیا چیلنج بڑا لگ رہا ہے؟ پہلا سال ہوگا آپ کا پی ایس ایل میں. حامد میر صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیے، چیلنج ایسا صرف ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ایک چھوٹا چیلنج نظر آ رہا ہے، لیکن ود آل سلمان بھائی اور چیئرمین صاحب کی جو سپورٹ ہے، جو ان کا پلان ہے، اٹ از انکریڈیبل. تو ایسا اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا اوبویس کوئی چیلنج ہے جو ہم فیس کرنا پڑے گا. یس، ہم نئے ضرور ہیں، لیکن وی ہیو اے ویری ڈیپ روٹس ان کرکٹ. تو الحمدللہ آسٹریلیا میں کافی ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کروائے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کیے ہیں. تو انشاءاللہ ود آل دا سپورٹ آف پی سی بی اینڈ پی ایس ایل، انشاءاللہ وی ول ڈو گڈ اینڈ ول فیس آل دا چیلنجز. اچھا، تھوڑا سا حمزہ صاحب اپنے بارے میں بھی تو بتائیں نا کہ آپ پاکستان میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور سیالکوٹ کا جو شہر ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت کی اتنی وجہ کیا ہے؟ سر، آئی ایم اوریجنلی فرام لاہور. میری پوری فیملی لاہور سے ہے، بٹ آئی لیوڈ مائی لائف، موسٹ آف مائی لائف آؤٹ سائڈ پاکستان، اوورسیز پاکستانی ہوں. تو 2 سال پہلے ہی پاکستان آیا. تو پنجاب سے ہوں الحمدللہ، اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پنجابی. تو ہمارے پاس بیسیکلی پنجاب میں 2 ہی چوائس تھیں، سیالکوٹ یا فیصل آباد. ہم نے جب اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کیا تو سیالکوٹ واز دا چوائس آف کرکٹ، کیونکہ اس میں آلریڈی ایک لیگیسی چل رہی ہے، کرکٹ ہسٹری ہے، T20 ہسٹری ہے. دے ہولڈ نیشنل ریکارڈ آف وننگ کنزیکٹیو چیمپئن شپ. ایک تو وہ ایک ایفلیشن تھی، اور دوسرا اس کی جو اسپورٹس کی، کرکٹ کی جو ریوائول تھی نا، دیر واز اے گیپ. سو ہم نے جب اس کو کمپیریزن کیا ایز اے بزنس پرسپیکٹ سے، دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی وی کین برنگ آور ایکسپیرینس انٹو، تاکہ ان کی اسٹیڈیم ہے، کرکٹ ایکٹیویٹی ہے، اس کے تھرو ہم اپنی ایکسپورٹ کو بھی انشاءاللہ اسپورٹس ایکسپورٹس کو بھی انشاءاللہ اس کو اضافہ ہوگا ان کا ہمارے ادھر آنے سے. تو دس واز اے پلان کولیبریٹنگ ود کرکٹ، بیکاز کرکٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ پلیٹ فارم ان دا ورلڈ، وچ وی تھنک کہ ہمیں اپنے اس کے ایکسپورٹ کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. اچھا، اس پر آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. تو فیصل مرزا صاحب، اب آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کا جو گروپ ہے، آپ لوگوں نے حیدرآباد کا جو ہے وہ شہر جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے، اور کیا تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے؟ جی السلام علیکم حامد صاحب، سلمان صاحب اور حمزہ صاحب کو بھی سلام. دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے. فواد سرور صاحب obviously born and raised، اپنے بالکل شروع کے سال انہوں نے حیدرآباد میں ہی گزارے. ان کی وہاں سے یادیں وابستہ ہیں، اور کوشش یہی ہے جی. دیکھیں پی ایس ایل اتنا امیزنگ پروجیکٹ ہے، ابھی تک میرے خیال سے دنیا نے وہ ریئلائز نہیں کیا. اینڈ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم. آئی تھنک سلمان صاحب، محسن صاحب نے یہ بہت اچھی طریقے سے اپنے روڈ شوز کر کے لندن جو گئے ہیں، یو ایس آئے تھے، یہ کر کے لوگوں کو یاد دہانی آئی تھنک کرانی پڑی کہ پاکستان
اور پاکستان سپر لیگ isn't at all something جس پہ ہمیں anything less than pride ہونی چاہیے, because آپ اگر viewership numbers ہی دیکھیں, we're the second most viewed league in the world, جس کا اب ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ this will be the top league in the world. وہ ٹیلنٹ کی بات ہو, وہ ٹیم اونرز کی, ٹیم کی, لیگ کی ایکسپوجر کی بات ہو, اور یہی ویژن لے کے آئے ہیں جی. فواد صاحب comes from humble background, انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو خود یہاں پہ آ کے, جب وہ امریکہ آئے تھے تقریباً 16 سال کی عمر میں, اپنے آپ کو یہاں اسٹیبلش کیا, پڑھائی کے بعد کام کیا, اپنے بزنس سے شروع کیے, اینڈ ماشاءاللہ ناؤ along with the PSL he owns a number of businesses. اور ٹارگٹ ہی یہی ہے. دیکھیں, پاکستان میں سے پاکستانیوں کو باہر نکال سکتے ہیں, مگر پاکستانیوں میں سے پاکستان کو کوئی نہیں باہر نکال سکتا, اور وہ انشاءاللہ آپ کو باتوں سے زیادہ ہمارے کاموں میں نظر آئے گا. اچھا یہ بتائیں, ایک بڑا میں ٹیکنیکل سا سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے, یعنی کہ سیالکوٹ کے اونرز کے ذریعے بھی اور حیدرآباد کے اونرز کے ذریعے بھی پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, اور پی ایس ایل جو ہے وہ اب پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کی ایک علامت بن کے ابھرا ہے. تو جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ انویسٹمنٹ پہلے سال میں ہی پوری ہو جائے گی یا اس میں کچھ عرصہ لگے گا آپ کو؟ سو دیکھیں, لائک اینی انویسٹمنٹ, اس کا ایک ROI ٹائم ہوتا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور ہم اس کو ویو بھی اسی طرح کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں, پاکستانی کی اکانومی میں اور پاکستانی اسپورٹس کی اکانومی میں ایک انویسٹمنٹ ہے. اینڈ یہ تو شروعات ہے نا جی. یہ فرینچائز فی تو از سم تھنگ جو آپ سمجھ لیں ایک کرایہ ہے جو ہم نے دینا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اس کے اوپر یہ خواہ وہ پرانی ٹیمیں ہوں یا نئی والی, جتنا ہم اس پہ اور انویسٹ کریں گے. آپ نے ہم لوگوں کی بات کی, اوزی گروپ کی بات کی, جو فورن انویسٹمنٹ یہاں آئے گی یا ان کے اگر فورن ریزروز پڑے ہیں وہ جو آئیں گے, ان میں سے ہم اکنامک ایکٹیویٹی بھی کریٹ کریں گے. اس سے ہم جو اسپورٹس میں جو سٹی وائڈ یا ملک بھر میں جو اس سے ایکٹیویٹیز کریٹ ہوں گی, اس سے نیچرلی اور بھی ہماری امید تو یہ ہے کہ اور فورن انویسٹمنٹ کو انکریجمنٹ ملے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے. اب دیکھیں, محسن صاحب نے پہلی دفعہ اس چیز سے انعقاد کیا کہ اس ٹیم کے آپشن کو بھی انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کیا, اور آئی تھنک اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کسی کو کہیں نہیں نظر آ سکتی تھی. جس نے جہاں پہ ویلیو لگائی وہاں پہ آپ کے سامنے یہ لائیو, اینڈ کوڈوز ٹو وسیم بھائی, انہوں نے اتنا امیزنگ اس کو ہوسٹ بھی کیا. بٹ دیکھیں, اس کی وجہ سے اب ان چیزوں میں انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے. لوگوں کو ٹیم اونرز میں انٹرسٹ ٹھیک ہے ابھی ہوا ہے, ایونچولی لیگ میں ہوگا, ایونچولی ان کے بزنسز میں ہوگا, جو ہمارے ساتھ مزید برانڈز منسلک ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور ہماری امید یہی ہے کہ اسی طرح سے اس کو گرو کریں, اینڈ اوور ٹائم. یہ تو 10 سال کی جو کاوش ہے, انشاءاللہ اس کو لمبا لے کے چلیں گے. 10 سال تو شروعات ہی ہیں. سو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی زیادہ سے زیادہ برانڈز کو انوالو کریں اور فورن انویسٹمنٹ آئے, اور انشاءاللہ اس کے تھرو ہم اگر اپنا چھوٹا سا رول پلے کر سکتے ہیں ان ٹیکنگ پاکستان جو انشاءاللہ نیو ہائٹس, تو ہماری تو امید یہی. اچھا سلمان نصیر صاحب, دونوں کی آپ نے گفتگو سنی تو ظاہری بات ہے جو بھی ان کی باتیں سن رہا ہے تو وہ بطور پاکستانی بڑا ہی فخر محسوس کر رہا ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پی ایس ایل کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو بڑی زبردست بات کی فیصل بھائی نے کہا کہ جی ویورشپ میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. تو ہم نے پہلے نمبر پہ جانا ہے, لیکن پاپولیشن بڑھائے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس مد میں نکل جائیں. اچھا, تو ہم نے نمبر 1 بننا ہے دنیا میں, دیٹس دا ٹارگٹ. اور اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. آئی تھنک ہمارے 10 سال کے اندر یہ ٹرپ ایک مائل سٹون تھا, وہ ڈیو تھا, اور وہ یہی تھا کہ ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے پاکستان کے اندر. آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ برانڈس HBL PSL جو پاکستان نے بنایا ہے ان ریسنٹ ٹائمس. لیکن اب ہم نے گلوبل بھی جانا تھا, اور یہی ویژن تھا ان روڈ شوز کے پیچھے بھی, نقوی صاحب کا بھی, ہمارا ٹیم کا بھی, کہ جی ہم نے اب اس کو گلوبل بنانا ہے. اور وہ بنانے کے لیے یہ روڈ شوز بھی ضروری تھے, فورن انویسٹمنٹ بھی لانی ضروری تھی. اور اب بڑا فیسنیٹنگ ہو گیا کہ ایک ہمارے جو نئے اونر ہیں وہ آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں یا بیس تھے آسٹریلیا میں, اور ایک امریکہ میں بیسڈ ہیں, بیکاز دس اوپنس اپ ان روڈس انٹو 2 مارکیٹس جو کہ اوریجنلی شاید HBL PSL کیا ایکسیس نہیں تھا یا اتنا ایکسیس نہیں تھا. تو اس حساب سے اٹس ویری ویلکمنگ کہ ہم ان 2 مارکیٹس کے اندر بھی اب اپروچ کر پائیں گے.
اور بہت ساری مبارک ہے ان دونوں انویسٹرز کے لیے کہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ اور فیتھ شو کیا HBL PSL کے اندر، پاکستان کرکٹ کے اندر، اور ٹوگیدر انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جو اوریجنل ہمارے فرینچائزز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے اوریجنل ٹائٹل سپانسر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، 12 سال ہمارے ساتھ گزاریں گے، تو اکٹھے انشاءاللہ سارے چیلنجز کو اوور کم کریں گے ہم. سلمان صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو فرنچائز فیس ہے یہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو اتنا آپ اوپر لے کے جائیں گے HBL PSL کو کہ وہ ان کی فیس کوئی ایشو نہیں رہے گا؟ دیکھیے یہ اگین مارکیٹ نے ڈٹرمن کیا، سب کے سامنے یہ ایک ٹیم اویلیبل تھیں 2 اور 10 ہمارے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بیڈر تھے، اور ان کو بھی بہت مبارک ہو. یہ ایک ہے تو ٹرافی ایسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور یہ 10 وہ لوگ تھے جو خواہش مند تھے کہ ہم ایک ٹیم اٹھا سکیں HBL PSL کی. تو فرینچائز فی کی جہاں تک بات ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے 10 سال کے اندر، میں تھوڑی سی ہسٹری اور کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ جہاں جہاں مشکلات آئی ہیں ان دا پاسٹ، PCB اور HBL PSL نے ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم نے شروع کی تھی لیگ تو یہ ڈالرز کے اندر بڈ ہوئی تھی، اور فرینچائز فی بھی ڈالرز کے اندر تھی، پرہیپس 105 روپے تھے اس وقت کنورژن ریٹ میں. جیسے وقت گزرتا گیا اور روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی، ہم نے کنورٹ کر دیا اس کو انٹو PKR، ان کے فرینچائز فی کے کانٹریکٹس کو، اور 170.5 روپیز کے اگینسٹ اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا، ہم نے کنورٹ کر دیا کیونکہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی فرینچائزز کے لیے. پھر کووڈ آ گیا، کووڈ کے اندر جو ہم ان کو ریٹرن دے رہے تھے ہم نے اس میں اضافہ کیا، اور جیسے مشکلات آئیں تو وہ جو ایک سینٹرل پول جو ہم کہتے ہیں، جو ریونیو کا شیئر ہم ریٹرن کرتے ہیں فرینچائزز کو، وہ جب 80% تھا جب ہم نے کانٹریکٹ شروع کیے تھے پہلے سال میں، وہ بڑھا کے 95% کر دیا. تو جہاں جہاں مشکلات ہوئی ہیں ہم نے اکٹھے کام کیا، سلوشن ڈھونڈی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آگے بھی کوئی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ اس کو بھی ہم اکٹھے اوور کم کریں